Mark from Mobile App Development. آپ اس کورس کے بعد ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بین الاقوامی مارکیٹ میں فری لانسنگ کر رہے ہیں. آپ کی ماہانہ آمدنی 1.5 لاکھ کے قریب. Now I would like to call the certificate holders to join for group photograph. I would also like to call Mr. Zahid Rafiq, CEO of Future Development Holdings, to come on stage to join inauguration ceremony. Now, I would like to request Honorable Prime Minister, please formally inaugurate NUTECH campus. Sir, please. I would like to request Rector to please present souvenir to the Honorable Chief Guest. I would like to request Honorable Prime Minister to please address the audience. Sir, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Federal Minister for Education, Rana Tanveer Hussain, Federal Ministers, Advisors, Special Assistants, Lieutenant General Muazzam Ijaz, Rector, NUTECH, Vice Chancellors, Professors, and Shahid Khan, former bureaucrat and a very outstanding human being and a government official. Mr. Zahid Rafiq, Chairman FDHL, dear students, your very respected parents, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I wouldn't want to speak in English, I would rather stick to Urdu. But let me say at the outset, I am very impressed to visit this wonderful seat of learning, not only by its grandeur or ambience, but outstanding human resource, wonderful teachers and students, very hard-working, and a very disciplined management. خواتین و حضرات،
ووکیشنل اسکل ٹریننگ یہ آج کے زمانے کی کنجی ہے ترقی اور خوشحالی کی. تعلیم کسی بھی میدان میں ہو یقیناً وہ ایک ہنر ہے اور وہ زندگی میں ہمیشہ وہ آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کا ایک بہت بڑا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہنر عطا کیا ہے. لیکن قوموں کو ترقی کی دوڑ میں تیزی سے آگے لے جانے کے لیے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، ووکیشنل ٹریننگ، اسکل ٹریننگ، یہ کامیابی کی برق رفتاری کے ساتھ اس کی ضمانت ہے. میں آج یہاں پہ آ کے بہت متاثر ہوا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس ادارے کو بہت برق رفتاری سے آگے لے کے جائے گی اور ہزاروں بچے اور بچیاں اسکل ٹریننگ سے فیض یاب ہو کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ خلیجی ممالک میں اور دوسرے ممالک میں پاکستان کا نام روشن کریں گے اور اپنے خاندان کے لیے عزت اور وقار کے ساتھ بریڈ اینڈ بٹر کمانے کا ایک بہت باوقار سلسلہ بنائیں گے. اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر پہلے میں اس ادارے کے حوالے سے حکومت پاکستان اور میاں نواز شریف جو وزیراعظم تھے انہوں نے اس کی ابتدا کی. میں ان کو اور متعلقہ وزراء کو، منسٹر پلاننگ، منسٹر ایجوکیشن، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا شاندار ویژن یہ لے کے چلے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ بنایا. یہ بات میں آپ کو اس لیے اب بتا رہا ہوں کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ ویئر وی آل کم فرام. یہ بات ہے 1997 کی، جب میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میرے پارٹی قائد نے مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کروایا تو ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر میں نے فی الفور توجہ دی. اور سلسلہ یہ تھا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ووکیشنل ایک پروگرام تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اپنا تھا، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا اپنا تھا، اور سب اپنے اپنے دائرے میں بھانت کی بولیاں بول رہے تھے اور کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی. میں نے پھر ان کو یکجا کرنے کی جب کوشش کی تو جو ہوتا ہے سیاست وہ چل پڑی. قصہ کوتا میں ان تمام اداروں کو ایک چھتری کے نیچے لے کے آیا اللہ کے فضل سے، اور اس کو پھر ہم نے بڑی تیزی سے ٹیفٹا کو ہم نے واٹ واز دا نیم، شاید پنجاب ووکیشنل ٹریننگ PVTC، جی دیٹس رائٹ، اس کو ہم نے نام دیا اور اس کو لے کے آگے چلے. اب وسائل ہر کام کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، تو جو زکوٰۃ فنڈز تھے حاجت مندوں کے لیے، حقداروں کے لیے، میں نے اس فنڈ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کی تو علماء جو ہے وہ انہوں نے فتوے تو نہیں دیے لیکن وہ راستے میں آ گئے کہ جناب یہ تو آپ فنڈز استعمال نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ تو اخراجات کا حصہ ہے ان بچوں کے لیے، ان خاندانوں کے لیے جو کہ حقدار ہیں زکوٰۃ فنڈ دینے کے لیے، جو سفید پوش ہیں، انہوں نے اپنے نانفقہ اپنے بچوں کے لیے دوائی علاج کا انتظام کرنا چاہیے. تو یہ فنڈ ان کا ہے، یہ ٹریننگ کے لیے تو نہیں ہے.
میں نے کہا جو بچے انہی خاندانوں کے جو کہ زکوٰۃ فنڈ لینے کے حقدار ہیں، انہوں نے اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو تعلیم کے لیے تو یہ پیسہ جائز نہیں ہے، باقی چیزوں کے لیے جائز ہے. یہ کہاں کا یہ لاجک ہے؟ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل تک گیا اور بڑے بڑے لائرز ہم نے ہائر کیے. انہوں نے کہا جناب جو اسلامی حوالے سے اگر اونرشپ نہیں ہے تو یہ پیسہ یہ اس تعلیم کے لیے نہیں لگ سکتا. اس کا ہم نے حل ڈھونڈا. اونرشپ مراد کہ ان بچوں کے لیے ان کی ملک ہونی چاہیے. تو ہم نے پھر وہ جو ادارے قائم کیے، ہم نے جو بیچ وہاں پر آ کے تعلیم سیکھتا تھا ان کو ہم اونرشپ دیتے تھے، ان کی اونرشپ ہوتی تھی. جب وہ بیچ فارغ التحصیل ہو جاتا تھا، نیا بیچ، وہ اس کی اونرشپ لیتا تھا. اس طرح ہم نے معاملہ حل کیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فار مائی سیلف، کہ اس ملک کے اندر اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں ایسی باتوں کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بنانا، بلکہ اس کا حل نکالنا ہے تاکہ قوم کے کروڑوں بچے اور بچیاں وہ آگے بڑھیں اور تعلیم حاصل کریں. اسی طریقے سے ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا. یہ 2008 کی بات ہے. جب میں غریب الوطنی سے واپس آیا پاکستان تو اللہ نے مجھے دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب کیا. اس کا جتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہے. تو پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا. اس کے لیے ہم نے 2 ارب روپے سالانہ مختص کیے بجٹ سے اس میں، تاکہ اس کی آمدن سے غریب بچے اور بچیاں جو بہت لائق اور بہت ہی قابل ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں، ان کے ماں باپ کے پاس، کہ وہ ان کو تعلیم کو جاری رکھوا سکیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان 10 سالوں میں 4,50,000 بچے اور بچیاں نہ صرف پنجاب کے بلکہ دوسرے صوبوں کے بھی، صرف میرٹ پر، ایک میرٹ تھا ان کا سٹرینڈ اور دوسرا تھا کہ وسائل نہ ہونا. اس کی بنیاد پر ہم نے ان کو وظائف دیے. ڈاکٹر امجد ثاقب اس کمپنی کے چیئرمین تھے اور اس نے پنجاب میں ایک تعلیمی انقلاب پیدا کیا. اب آج وہ بچے اور بچیاں پاکستان میں اور دنیا میں اپنا لیاقت کا، محنت کا لوہا منوا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے دانش اسکول بنائے. اور میرا ایک سوچ تھی کہ اگر ایچسن کالج بن سکتا ہے بڑے بڑے امراء کے لیے اور وڈیروں کے لیے، اور ایچسن کالج کے جو لوہے کے دروازے ہیں وہ غریبوں کے لیے بند ہیں، تو اس سے بڑی اور معاشرے میں کانٹرڈکشن کیا ہو سکتی ہے. تو ہم نے دانش اسکول کا جب آغاز کیا تو وہی جو امراء تھے اور بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ یہ شہباز شریف پیسہ ضائع کر رہا ہے. اس ایک اسکول سے جتنا پیسہ لگ رہا ہے یہ تو 10 اسکول بن سکتے ہیں. میں نے کہا کہ ایچسن کالج کے اوپر تو کوئی قطغن نہیں، لارنس کالج کے اوپر کوئی قطغن نہیں، اور اس طرح دوسرے جو بڑے بڑے انگریز کے زمانے میں کالجز ہیں جہاں پر صرف امراء کے بچے جا سکتے ہیں. اب غریبوں اور یتیموں کی باری آئی ہے تو ان کو پیٹ میں درد ہے. میں نے کہا میں پرواہ نہیں کروں گا. آج الحمدللہ پنجاب میں ان دانش اسکولوں کا ایک جال بچھا، اور یقین کریں کہ ڈبل آفنس وہ اس چھت کے نیچے آئے اور بڑے بڑے قابل استادوں نے ان کو پڑھایا لکھایا، ان بچیوں کو اور بچوں کو. آج کوئی آکسفورڈ سے تعلیم واپس حاصل کر کے آ رہا ہے، کئی امریکہ میں ڈیبیٹنگ کمپٹیشن میں حصہ لے رہا ہے، اور آج وہ بڑے فخر اور اعتماد کے ساتھ وہ امیر بچوں اور بچیوں کے ساتھ وہ اس میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم سب کا حق ہے، یہ کسی ایک فرد کا، یہ ایک طبقے کا حق نہیں ہے، یہ سب کا حق ہے. اور انہی معاملات کے لیے چاہے وہ تعلیم ہو، علاج ہو، چاہے وہ جاب اپرچونٹیز ہوں، یہ ملک معرض وجود میں آیا. اور اسی کے لیے حضرت قائد اعظم نے ایک عظیم تحریک چلائی تھی اور لاکھوں لوگوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا. آج 75 سال بعد بھی یہ تفاوت
اور یہ ڈسکرمنیشن جاری ہے، تب تک قائد کا اور اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ امیر اور غریب کے درمیان کم از کم ان میدانوں میں کوئی تفریق نہ ہو. اور یہ ممکن ہے. میں آپ کو دل کی اتھا گہرائی سے کہتا ہوں کہ یہ مشکل ضرور ہے، کیونکہ 75 سال میں جو عادتیں پڑ گئی ہیں ان بتوں کو توڑنا آسان نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اگر ہم مل کر یکجہتی کے ساتھ اور ایک ارادے کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ اگر ہم اس طرف چل پڑیں گے تو یقین کریں کہ تعلیم پورے پاکستان کے طول و عرض میں عام ہوگی. اور یہ سکل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ سب سے نمبر 1 پرائرٹی ہماری ہونی چاہیے. آج اگر انڈونیشیا کا اور پاکستان کا جو فورن ریمیٹنس ہیں ان میں فرق اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ پاکستان کی جو لیبر، پاکستان کے جو عمال جاتے ہیں خلیج میں اور دوسرے ممالک میں، دے آر سیمی اسکلڈ یا بالکل وہ اسکلڈ نہیں ہوتے. اس لیے ہماری جو باہر سے جو یہ ہمارے عظیم پاکستانی جو اپنی محنت سے پیسے بھجواتے ہیں وہ تقریباً $30 بلین کے لگ بھگ ہے. انڈونیشیا کی جو ریمیٹنس ہیں اس سے ڈبل ہیں، اس لیے کہ وہ ہائیلی کوالیفائڈ اسکلڈ لیبر باہر بھجواتے ہیں، ٹیکنیشین بھجواتے ہیں، جس سے کہ ان کی آمدن دگنی ہو جاتی ہے. اگر یہی ہماری بھی آمدن دگنی ہو جائے تو ہماری جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے، کیونکہ ہماری امپورٹس $70 ارب کی تقریباً ہیں، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 26-27 بلین کی ہیں. $30 بلین ہمارا یہ باہر سے ہمارا عظیم پاکستانی یہ بھجواتا ہے وہاں سے ریمیٹنس. باقی جو $20-25 بلین کا گیپ ہے، اگر ہم اسکلڈ ہنرمند لوگوں کو باہر بھجوائیں گے قطر میں، سعودی عربیہ میں، UAE میں اور دوسرے ممالک میں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہو جائے گا. بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے. میں آج اس ادارے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بہت میرے لیے اعزاز ہے کہ اتنے عظیم اسٹوڈنٹس، ٹیچرز کے سامنے میں کھڑا ہوں. میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی انتظامیہ کو. اور میرے لائق ابھی ہماری حکومت کو صرف 1 ماہ رہ گیا ہے، لیکن میرے لائق کوئی بھی خدمت ہے تو اس مقصد کے لیے تمام وسائل آپ کی خدمت میں نچھاور کرنے کو تیار ہے. بالکل رانا صاحب نے سرٹیفکیشن کی بات کی. رانا صاحب پیسے دیں تو سرٹیفکیشن دنیا کی آپ کو مل جائے گی. یو ہیو ٹو پروکیور اے کوالٹی سرویز اراؤنڈ دا گلوب. دنیا میں لنڈن میں، سنگاپور میں، جہاں پر بھی اس طرح کے ادارے ہیں ان کو آپ لیں کہ وہ سرٹیفکیشن ان کے حق میں جائے گی. جب یہ باہر جائیں گے یا کسی بھی ادارے میں جائیں گے تو ان کے پاس وہ سرٹیفکیشن ہوگی اس انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کی، تو ان کی جو تنخواہ بھی زیادہ ہوگی، ان کو عزت بھی زیادہ ملے گی. تو فیڈرل لیول پر جو ہم نے پنجاب میں کیا تھا اس کو ایمولیٹ کریں اسی کو، اور MOUs ایگریمنٹ نہیں، اس سے آگے جائیں اور وہاں ادارے یہاں پر آ جائیں. پے دیم اینڈ گیٹ دا سروسز. اس کا بہت زیادہ پاکستان کو فائدہ پہنچے گا، اور باہر کی جو کمپنیاں ہیں، باہر کے جو ممالک ہیں، ان سرٹیفکیٹس کو وہ خوش دلی سے قبول کریں گے، اور اس کا بہت ان بچوں کو بے پناہ فائدہ ہوگا. یہاں پر ہماری بیٹی صدرہ گل تشریف لائیں اور ممتاز علی تشریف لائے چکوال سے. آپ دیکھیں کتنی محنت کی ان بچوں نے اور دوسرے بچوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والدین انتہائی لائق تحسین ہیں، اور انہوں نے جس طرح اپنے ان بچوں کی مشکل حالات میں ان کی تعلیمی اخراجات ان کو اپنا پورا کیا اپنی رزق حلال کی کمائی سے. اور یہ اساتذہ جنہوں نے انتہائی ذوق اور شوق سے ان بچوں کو پڑھایا لکھایا، میں سب آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. آپ واقعی آپ ایک عظیم یہاں پہ لیکن ایک چیز کی کمی یہاں پر محسوس ہوئی. آپ کو گارڈ آف آنر نہیں دیا گیا. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ گارڈ آف آنر کیوں نہیں ملا، کیونکہ یہ گارڈ آف آنر یہ آپ کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے. مجھے تو آپ نے پہلے ہی وزیر اعظم بنایا، مجھے اور کیا چاہیے. لیکن جس ملک کے لیے آپ عظیم معمار ہیں، جس ملک کو آپ کے ہاتھوں سے آپ نے بنانا ہے، اصل میں گارڈ آف آنر کے جو مستحق اور اس کے لیے آپ ہیں، اس کے لیے
اس لیے کہ آپ کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں, کوئی آپ کرپٹ پریکٹسز کو آپ دل سے آپ اس کی مذمت کرتے ہیں, اور جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں اور آپ علوم سیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اتنا کرپٹ کیوں ہے. نوجوان نسل سے زیادہ کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی اور طبقہ نہیں ہے جو کہ اس کو اپنا آنن فانن ختم کر دے اور امانت اور دیانت کے نظام کو آگے لے کے جائے. لہٰذا میری جنرل صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ جب بھی کوئی ان بچوں کے لیے ایک تقریب ہو تو گارڈ آف آنر کو ضرور دیجیے گا. بہرحال آج چونکہ وہ سپاہی نہیں آئے ان کو سلوٹ کرنے کے لیے, تو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں, آپ کی عظمت کو اور آپ کی دیانت اور آپ کی محنت کو. میں آخر میں وہ جاپانی جو بچہ جو زبان بول رہا تھا, مجھے جاپانی نہیں آتی, آپ نے مجھے میرے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دی. میں کوئی دنیا کی زبانوں کو نہیں جانتا, بہت تھوڑا بہت جانتا ہوں, لیکن چونکہ آپ نے جاپانی زبان میں بات کی تو اس کا جواب میں دوں گا. اور ایک آپ کو بیٹھ جائیں بیٹا, بیٹھ جائیں آپ. اس میں وہاں پہ جاپان میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایک چیز وہاں پر نظر آئے گی, وہ ہر بات پہ وہ اس طرح جھکتے ہیں, اس طرح جھکتے ہیں, اس طرح جھکتے ہیں. وہ ان کی روایات ہیں, بہت بڑی ان کے جاپان کی جو قوم ہے, جاپانی اور جرمن, ایسی قومیں دنیا میں میں نے اور نہیں دیکھی. بات کے پکے, محنت, امانت اور دیانت ان کا اوڑھنا بچھانا ہے. تو جب وہ اس طرح جھکتے ہیں تو وہ تعظیماً, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو بات کریں وہ مان رہے ہیں, بالکل یہ در ذہن میں رہے. اور دوسری بات, ان کی ڈسپلن کو دیکھیں آپ. میں ایک دفعہ جاپان گیا, یہ 80 کی دہائی کی بات تھی, تو مجھے وہ ایک فیکٹری میں لے کے گئے, تو میں نے دیکھا, دیکھیں یہ قومیں اس طرح بنتی ہیں. میں نے دیکھا کہ آواز آ رہی اس طرح, اور پھر بند ہو جائے, پھر میں چند قدم آگے چلوں, پھر آواز آئے اس طرح. میں بڑا حیران سا ہوا, مشینیں چل رہی تھیں, کام ہو رہا تھا. جب تیسری مرتبہ مجھے آواز پڑی تو میں نے اپنے میزبان کو کہا, میں نے کہا کہ مسٹر ڈائریکٹر واٹ از دس. تو اس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب یہ یہاں پر اپنے مطالبات کے لیے یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ عجیب پروٹیسٹ ہے, یہ مشینیں بھی چل رہی ہیں. اور کہتے یہی ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ ہم وقت نہیں ضائع کرتے. یہ مجھے دکھا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے مطالبات مان لو, مگر ہم کام کو نہیں روکیں گے. اس طرح قومیں بنتی ہیں, اس طرح قومیں آگے ترقی کرتی ہیں. تو آپ کا جواب یہ ہے کہ ارے گدائی ماستا ہائے دومو, السلام علیکم, پاکستان پائندہ باد.